جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتی ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی آپ نے سورہ رات کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ سنا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو خاص طور سے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی ہیں کون؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب بن مالک سے پوچھا، ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کو تقوی نہیں معلوم؟ حضرت عمر نے کہا کہ بتائیے کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا کہ عمر یہ بتائیے کہ کبھی آپ کا گزر کانٹے دار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا بالکل ہوا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا تو آپ کیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے دامن کو بچا کے کپڑے کے سمیٹ کر بچ بچ کر گزرتے ہیں کہ کوئی کانٹا چبھے نہ۔ ابی بن کعب نے کہا کتنا بھی آپ بچ کر گزریں گے 2-4 کانٹے تو چبھ ہی جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا بالکل۔ تو ابی بن کعب نے کہا تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ جو 2-4 کانٹے لگ جاتے ہیں، چبھ جاتے ہیں، ان کے دوا مرہم وغیرہ کر لیتے ہیں، دوا علاج کر لیتے ہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے عمر۔ یہ دنیا گناہوں کا ایک جال ہے، گناہوں کی جھاڑی ہے۔ اب اس دنیا سے جب گزرنا ہے تو اس گناہوں سے بچ بچ کر گزرنا ہے۔ جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ کر گزرتے ہیں، اسی طرح ان گناہوں کی جھاڑیوں سے بھی بچ کر گزرنا ہے کہ کوئی گناہ ہو نہ جائے۔ لیکن کتنا بھی بچ کے گزریں گے 2-4 گناہ تو ہو ہی جائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا دوا علاج کر لینا ہے۔ اور گناہوں کا دوا علاج کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا ہے، گناہوں کے لیے معافی مانگنا ہے۔